بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کا بیان کہ زمین و آسمان پر اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور کسی بھی نیک شخص کی یا انسان کی بنائی ہوئی اونچی ہستی کی اللہ کے ہاں ذرے کے برابر بھی کوئی مجال نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 نے اس بات کو مزید کھول کر واضح کیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے زمین و آسمان میں ایک ذرے کی ملکیت رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو وقت پڑنے پر، مشکل کے آنے پر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تمہیں اتنا ہی ذوم ہے، اتنا ہی تم ان کے اوپر تقیہ کر کے اور توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تو ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو ذرا بلاؤ تو صحیح، آیا وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ یا جب وہ اللہ کے سامنے آتے ہیں تو کیا وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یا اللہ کے سامنے بے دھڑک وہ بول سکتے ہیں؟ اگر تو تمہارے معبودوں کے اندر، تمہارے الہوں کے اندر، تمہاری بنائی ہوئی ہستیوں کے اندر اتنی پاور موجود ہے تو ان کو لے کر آؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے سوالوں کا جواب دو، جیسا کہ اللہ رب العالمین اگلی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ حضرت انسان یہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی بت کی عبادت نہیں کرتا، میں کسی سورج کو سجدہ نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی مٹی کے ڈھیر پہ نظر نیاز چڑھاتا ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ نیک ولی، یہ نیک ہستیاں مجھے اللہ کے قریب کر دیں، آگے میری شنوائی کروا دیں، میری حاجات، میری مناجات، میری التجائیں یہ اللہ تک صحیح طریقے سے پہنچا سکیں گے، تو میں ان سے سفارش کا سوال کرتا ہوں۔ میں جیسے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال کرتا ہوں، اسی طرح میں ان بزرگوں کا، ان نیک ہستیوں کا استعمال کرتا ہوں، ان کے واسطے، وسیلے اور صدقے سے اللہ سے سوال کرتا ہوں، وگرنہ میں سجدہ اللہ کی ذات کو ہی کرتا ہوں۔ اب یہ جو ہستیاں ہیں یہ اللہ تک میرا پیغام پہنچاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس عقیدے کو بھی ختم کرتے ہیں، فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو، اللہ کے ہاں وہ بول نہیں سکتی، کسی کی سفارش نہیں کر سکتی، کسی کے صدقے، وسیلے اور طفیل کا سوال نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں کسی کی بھی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر وہ کہ جس کو رب اجازت دے دے وہ سفارش کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سفارش کرنے کے لیے آیا کون ہے، پتہ تو لگے جو سفارش کرنے کے لیے جسے تم کھڑا کرنا چاہ رہے ہو، جسے اللہ رب العالمین سے درخواست گزار بنا کر پیش کرنا چاہ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون ہے، پتہ تو لگے۔ ہر کوئی گرا پڑا اٹھ کر سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سفارش، یہ شفاعت کا کام تو بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، جس سے تو کل میں نے بتلایا تھا آدم علیہ السلام ہاتھ کھڑے کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے، سیدنا نوح اپنے ہاتھ پیچھے کر کے کہیں گے کہ بھائی ہم تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سفارش کے لیے جاؤں گا تو جاتے ہی سفارش نہیں کروں گا، میں تو جا کر پہلے سجدے میں گروں گا اور اللہ کی تعریف میں وہ کلمات کہوں گا جو ابھی مجھے خود معلوم نہیں ہے، اس وقت اللہ مجھے وہ کلمات سکھائے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا، حتیٰ کہ ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ایک دم سے سب کچھ نہیں ہونا، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بول سکے گا، وگرنہ اور کوئی نہیں بول سکے گا۔ اور یہاں پر بعض لوگ جو یہ کہہ جاتے ہیں جی نہیں ایسا نہیں ہونا، سفارش ہو ہی جانی ہے، شفاعت ہو ہی جانی ہے، صدقے، وسیلے، طفیل سارے مل ہی جانے ہیں، تو جناب نوح علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے رسول،
اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ ونادى نوح الرب فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہوا، ان کی کشتی پار لگ گئی، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میرے جو گھر والے ہوں گے، جو میرے اپنے ہوں گے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے، وہ غرق نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اے اللہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے، لیکن اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرے فیصلے تو ہی جانتا ہے، ان کی حکمتوں کا تجھے ہی علم ہے۔ اے اللہ میرا بیٹا جس کے متعلق وعدہ کیا گیا تھا کہ میرے گھر کا جو فرد ہوگا اسے غرق نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا تھا ہی نہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ رب کا وفادار نہیں تھا تو تیرا وفادار کیا بنتا؟ اس کا تیرے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے خونی رشتے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب ان کا رب کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، جب وہ رب کو رب کا مقام نہ دیں، جب رب کے ساتھ مخلص نہ ہو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے ہاں سفارش اسی کی قبول ہوتی ہے جس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ہو، کوئی مرتبہ ہو۔ سفارش میں پہلی بات یہ دیکھی جائے گی کہ سفارش کرنے والا کون ہے۔ دوسری چیز جو دیکھی جائے گی سفارش میں کہ سفارش کرنی کس کی ہے، تم نے کس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو۔ آیا کیا کوئی بندہ اٹھ کر کل قیامت کے دن بے دھڑک ہو کر یہ کہے کہ میں ابو جہل کی سفارش کرنے لگا ہوں، میں ابو لہب کی سفارش کرنے لگا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ پوچھا جائے گا کہ بتائیے آپ سفارش کس کی کرنے لگے ہیں اور آپ خود کون ہیں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کی جا سکتی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وہ دن ایسا دن کہ جس دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہ آئے گی، ہاں جسے رحمان اپنی رضا سے اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکتا ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہے کون سفارش کرنے لگا ہے، کس کے حق میں سفارش کرنے لگا ہے۔ اور تیسری چیز جو سفارش میں اصول کے طور پہ رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ سفارش کرنے والے ہیں، آپ کو سفارش کی اجازت مل گئی، آپ جس کے حق میں سفارش کرنے لگے ہیں اس کے حق میں بھی آپ کو بولنے کی اجازت مل گئی، لیکن یہ تو بتائیے اس کا جرم کیا ہے۔ اگر تو اس کا جرم بہت بڑا ہے اور آپ اس جرم کے حق میں اس کی سفارش کرنے لگے ہیں تو آپ کی سفارش تب بھی قبول نہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے خاندان والو، یہ سوچ کر نہ آنا کہ محمد کے خاندان والے ہیں تو بچا لیے جائیں گے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ دن کہ جب گھبراہٹ دلوں کی دور کر دی جائے گی، جب دلوں سے بوجھ اتار لیے جائیں گے، جب اطمینان والی کیفیت آ جائے گی، جب لوگ مدہوشی سے باہر آ جائیں گے۔ قیامت کے دن کی مدہوشی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ آواز دیں گے، یا آدم قال لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک۔ آدم علیہ السلام اٹھیں گے، اے اللہ میں حاضر، تو حکم کر، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے آدم جہنم کا سب سے پہلا لقمہ تیار کیجیے۔ وہ کہیں گے اللہ کون سا لقمہ اور کیسا لقمہ؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کریں اور 1 جنت کے لیے الگ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگ مدہوشی میں پڑ جائیں گے اور کسی کا کوئی خیال نہ ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ کوئی نشہ نہیں ہے بلکہ تیرے رب کے عذاب کی پکڑ اتنی سخت ہے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب اس طرح کی کیفیت سے اللہ بندوں کو باہر نکالیں گے، قالوا ماذا، تو پھر یہی مشرک لوگ، یہی کافر لوگ جب ان کو خبر پڑ چکی ہوگی کہ ہم تو اس قدر سخت عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں، تو آگے سے پوچھیں گے قالوا ماذا، کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے ابھی کیا کہا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر اور 1 جنت کے اندر۔ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟
قالوا الحق، وہ کہیں گے جو بھی کہا حق کہا، سچ کا، رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تم نے دنیا کے اندر جو غلط کاریاں کی، آج ان کا بدلہ تمہارے لیے یہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ رب تب بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، وہ ہمیشہ بلند رہے گا، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی سب سے اونچی ہے۔ تم چاہے جو مرضی کرتے رہو، جتنے مرضی گناہ کرتے رہو، جتنی مرضی اللہ سے ٹکر لیتے رہو، اور اللہ کے ساتھ شریک جتنے مرضی بناتے رہو، سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ نہ صرف یہ کہ پاک ہے بلکہ بہت بلند ہے اس گندے شرک سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اللہ کے ہاں میرا بھائی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، جسے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ پھر اگلا سوال ان سے کیا جاتا ہے، کل، ان سے کہیے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ رزق آتا کہاں سے ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اس پانی کے زمین سے اٹھا کر ٹینکوں میں بھرنے تلک کے پروسیس کو، اور پھر ایک مخصوص علاقے پر بادلوں کے برسنے کو، ہوا کا ان کو لے کر چلنا اور آسمان سے پانی کا برسنا، وہ اللہ کے جس نے اس کو یکبارگی نہیں برسا دیا، سیلاب کی صورت میں نازل نہیں کیا، قطرہ قطرہ کر کے وہ نازل کرتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر نازل کرتا ہے، اور پھر زمین کو دانے کو زمین میں دفن کر کے وہاں سے پودوں کا، پھلوں کا اور پھولوں کا نکالنا، پھر سورج کا اپنی روشنی اور گرمی اس کے اوپر ڈالنا، رات کو چاند کی ٹھنڈک کا اس تلک پہنچنا، اور پھر ہوا کے ساتھ اس کی بڑھوتری کا کرنا، یہ کس کے اختیار میں ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ ذرا خود بتائیے کہ کل من یرزقکم من السماوات والارض، آسمان اور زمین سے رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب کہ جس نے آسمان سے تیرے لیے پانی نازل کیا، زمین کو تیرے لیے رویدگی کی جگہ قرار دیا، اور پھر وہی رب کہ جس نے آسمان سے تیری روحانی خوراک قرآن کی صورت میں نازل کر دی، محمد الرسول اللہ کو تیرا رہنما بنا دیا۔ اگر اب بھی تو یہ کہے کہ رب نے ہدایت نازل نہیں کی، مولویوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، تو میرا بھائی خود سوچ کہ تو نے خود اپنے قرآن کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کتنے نالائق لوگ جو سید زادے بنے پھرتے ہیں، جو نبیوں سے اپنے رشتے جوڑے پھرتے ہیں، جو آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جتنی جتنی ان کی عمریں ہیں اتنی اتنی ترجمے کے ساتھ آیتیں نہیں آتی۔ قل اللہ، ان سے کہیے کہ نازل کرنے والا بھی اللہ، ہدایت دینے والا بھی اللہ، رزق عطا کرنے والا بھی اللہ، رزق لینے والا بھی اللہ، تجھے بھوکا مارے تو اللہ، تجھے پیٹ بھر کر مارے تو اللہ، تجھے زندہ رکھے تو اللہ، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، تو پھر کسی اور کے در پہ جا کے عبادت کرے تو پھر یہ تیری غیر وفاداری نہیں تو اور کیا ہے؟ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی پاور ہے کہ جو زمین سے پودا اگا سکے؟ اللہ رب العالمین چیلنج کرتے ہیں، امن خلق السماوات، ذرا یہ بتائیے کہ آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ اگر آسمان کا بنانے والا کوئی اور ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کے بزرگ اور ہستیاں اکٹھی ہو جائیں، جن کو آج دنیا پکارتی ہے، جن کے نام پہ نظریں اور نیازیں دی جاتی ہیں، اللہ کے میٹیریل میں سے ایک ذرہ بھی نہیں لینا، اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے صرف 1 مربع انچ کا آسمان بنا کر دکھا دیں جو ہوا کے اندر معلق ہو، اس کے نیچے کوئی سہارا نہ ہو، بغیر کسی ستون کے ہو، ذرا بنا کر تو کوئی دکھائے۔ امن خلق السماوات، ہے کوئی جو بنا سکے؟ والارض، کوئی بڑا شوق والا ہے، وہ کہتا ہے آسمان دور پڑتا ہے، زمین بنا دے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ذرا غور کرو، اتنا اونچا آسمان اور پھر گہرائیوں کے اندر زمین، وہاں سے پانی کا نازل ہونا اور اس کا زمین کے اوپر ٹپ ٹپ کر کے گرنا، اور پھر اس کے اندر سے درختوں کا نکلنا، پھر ان کو پھلوں کا لگنا، یہ سارے سوال اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اب بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت دیں گے؟ کیا کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، تیرے طوفانوں کے اندر، تیری مشکلات کے اندر، تیری پکار کا، تیری آہوں کا، تیرے دکھوں کا، تیرے دردوں کا جواب کون دیتا ہے؟ تو رب کو پکارتا ہے، وہ تجھے طوفانوں سے نکال کر کے لے جائے، وہ تیری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور تو اپنی مشکلات میں صرف اس کو پکارے اور آسانیوں کے اندر کسی اور کے نام کی مالا جپے، تو یہ تیری ایسی بدنصیبی ہے جسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اب بات کھل کر تیرے سامنے رکھ دی گئی، خود بتا کہ ہدایت والا کون ہے اور گمراہی والا کون ہے؟
کون بتا سکتا ہے کیا اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ شریعت نے یہاں پر بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ خود نہ کہیے کہ ہم ہدایت والے ہیں، آپ اس کے سامنے بات رکھ دیجئے کہ یار اللہ کو ہم مانیں، اللہ کو رازق ہم مانیں، وہ اللہ رزاق بھی ہے، وہ علی بھی ہے، وہ کبیر بھی ہے، وہ ساری چیزیں، ساری قدرتیں اس کے اختیار میں ہیں، ہم عبادت اس رب کی کرتے ہیں، ہم اس رب کے نام کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اب تم لوگ جو ہو وہ تم رزق تو اس کے ساتھ مانتے ہو کہ جی اللہ رزق عطا کرتا ہے، اللہ ہی سارا کچھ عطا کرتا ہے، عبادت تم کسی اور کی جا کے کرتے ہو، تو کیا یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ رازق تم اللہ کو مانگو لیکن عبادت کسی اور کے نام کی جا کر کرو، تو یہ دونوں گروہوں میں سے دونوں گروہ نہ تو سچے ہیں نہ جھوٹے ہیں، دونوں میں سے ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں جیڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو بات کو واضح کیا ہے، ہر کوئی بندہ، ساری دنیا کے لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ٹھیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ٹھیک کریں بلکہ لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کریں۔ یہ عقیدہ توحید، یہ ایسی خشک باتیں آج کل ہمیں لگتی ہیں کہ جن کو ہم کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو غصہ لگے گا۔ میرا بھائی یہ اگر نہ ہوا تو بندے کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن ضائع کر دی جائیں گی۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، اگر شرک کی آمیزش ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم زمین و آسمان بھی گناہوں کے بھر کر لے آئے، ہم اس سے بڑھ کر رحمت کے ساتھ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر اس کے ان گناہوں میں ذرے کے برابر بھی شرک ہوا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید